نعت کیا ہے؟ سرمدی جذبات کی ترسیل ہے. نعت کیا ہے؟ لا الہ کے نور کی ترتیب ہے. نعت کیا ہے؟ قصر حسن و عشق کی تکمیل ہے. نعت کیا ہے؟ حکم ربی کی فقط تعمیل ہے. رحمت و بخشش کی ارزانی ہے نعت مصطفیٰ. دیدہ و دل کی صداخانی ہے نعت مصطفیٰ. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. قرآن کی آیت کی ترتیب بتاتی ہے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہو تو سننے والا لبوں پہ سبحان اللہ لے کے آئے. جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے، کسی کو صدیق بناتا ہے، کسی کو مولا علی بناتا ہے. نگاہ اٹھاتا ہے، کسی کو فاروق بناتا ہے، کسی کو ذوالنورین بناتا ہے. نگاہ اٹھاتا ہے، کسی کو ابو ذر غفاری بناتا ہے، کسی کو بلال عرشی بنا دیتا ہے. بڑے لاڈ سے اس نے کہا نون. جب سرکار کی طبیعت پہ بوجھ آیا تو بڑے لاڈ سے آپ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور اس کی لکھی ہوئی سطر کی. آپ اپنی رب کی مہربانی سے مجنون نہیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. صدق اللہ مولانا العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. انتہائی قابل احترام سادات ذی وقار علماء کرام، نعت خوانان شیر لسان، انٹرنیشنل نعت ایسوسی ایشن کے جملہ اراکین اور آج کی اس خوبصورت بزم کے شرکائے محترم، بزرگ و دوست اور عزیز ساتھیو، السلام علیکم. خدائے جلیل و جمیل کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، جس نے دیار فرنگ میں رات کے ان لمحات میں اپنے محبوب مکرم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، جب وقت بیدار ہوتا ہے، جب قسمت ساتھ دیتی ہے تو غلام کا رخ آقا کی طرف ہو جاتا ہے. جب بندے کا مقدر جاگتا ہے تو پھر وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتا ہے اور سنتا ہے. حضرات، یہ نعت کی محفل ہے. میں کسی طویل عنوان اور گفتگو میں الجھنا نہیں چاہتا. وقت کے اندر رہتے ہوئے میں نعت کے موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. نعت کیا ہے؟ ہماری بات میں اشفاق شاہ صاحب جیسے قادر الکلام نعت گو شاعر تشریف فرما ہیں. نعت خواں تو ہیں ہی وہ پائے گئے، نعت گو شاعر بھی ہیں اور قادر الکلام ہیں. اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے.
नात क्या है? सरमदी जज्बात की तरसील है। और एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप सरकार की तारीफ सुने, वो नात की सूरत में हो या नसर की सूरत में, तो सुभान अल्लाह कहना लाजिम हो जाता है। इसकी मैं दलील दे देता हूँ, उलमा बैठे, ज़ौक़ आएगा। आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो ये कह देंगे। कुरान की तरतीब में भी हिकमत है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून फज़कुरूनी अज़कुरकुम। आयत में सरकार की अजमत बयान की गई। फरमाया हमने तुम्हें रसूल अता फरमाया जो तुम पर हमारी आयतें तिलावत करता है, निगाह उठाता है, किसी को सिद्दीक बनाता है, किसी को मौला अली बनाता है, निगाह उठाता है, किसी को फारूक बनाता है, किसी को ज़ुन्नूरैन बनाता है, निगाह उठाता है, किसी को अबू ज़र गफ़ारी बनाता है, किसी को बिलाल अरशी बना देता है, और फिर तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देता है, और जो तुम नहीं जानते वो तुम्हें पढ़ा देता है, जो तुम नहीं जानते वो तुम्हें बता देता है। ये शान बयान करने के बाद अब रब फरमाता है फा की ताकीब के साथ, ताकीब के लिए है ना फा, फज़कुरूनी। जब इतनी शाना आला दिता तो हमारा हाथ बनना हमारा ना किन्नो। जब इतनी शानों वाला नबी दे दिया, अब ये हक बनता है कि मेरा नाम लो, मेरा जिक्र करो, मेरी अज़मतें बयान करो, मेरी तस्बीह करो, मेरी तक़दीस करो, मेरी तमजीद करो, मेरा जिक्र करो। कभी सुभान अल्लाह कहो, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कहो, कभी अल्लाहु अकबर कहो। तो लाजिम है, कुरान की आयत की तरतीब बताती है कि जब भी जिक्र मुस्तफा हो तो सुनने वाला लबों पे सुभान अल्लाह लेके आए। अब इसी ज़ौक़ के साथ, क्योंकि वक्त बड़ा महदूद है और वक्त की पाबंदी करना ये भी एक बड़ी खूबी है। ये भी एक पढ़ना भी खूबी है, बोलना भी एक खूबी है, लेकिन वक्त की पाबंदी करना भी एक खूबी है। नात क्या है? सरमदी जज्बात की तरसील है। नात क्या है? ला इलाहा के नूर की तरतील है। नात क्या है? नात क्या है? सरमदी जज्बात की तरसील है। नात क्या है? ला इलाहा के नूर की तरतील है। नात क्या है? कसरे हुस्न इश्क की तकमील है। नात क्या है? हुक्म रब्बी की फकत तामील है। रहमतो बख्शिश की अरज़ानी है नाते मुस्तफा, दीदाओ दिल की सनाखानी है नाते मुस्तफा। मोहब्बत के जज्बात को उभारने का नाम नात है। लोगों के रगो पे में इश्क मुस्तफा उतारने का नाम नात है। महफिलों में जिक्र रसूल की जान डाल देने का नाम नात है। अपने दिल के रुख को मदीने की तरफ कर देने का नाम है। अपनी आंखों से गुंबदे हजरा को तसव्वुर में दिखाने का नाम नात है। और लबों पे मुस्तफा के तराने लाने का नाम नात है। क्या बात, क्या कहने, ये नात है। क्या कहने, क्या बात। अब आखिरी बात कर देता हूं। ये सादात की कहकशां, ये उलमा का जम गफीर, ये सनाखानों के जमकथा, और ये आसमान मुस्तफ़ा की बज़्म तैयारे फरम में, जबकि मुसलमान माशरों में, मुसलमान मुल्कों का माशरा सेकुलर डायमेंशन की तरफ जा रहा है, और ऐसे हालात में अंग्रेजों के मुल्क में रह के रुख को मदीने की तरफ कर लिया जाए, ये खुदा की अता भी है, मुस्तफा की अता भी है। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बोझ रखने वाले को जवाब देने का नाम नात है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसी भी अंदाज में तौहीन करने वाले को जवाब देने का नाम नात है। और इसका सबूत कुरान देता है। जब किसी बदबख्त ने कहा
کہ یہ کبھی قیامت کی بات کرتے ہیں، یہ کبھی قبر کے اندر دو فرشتوں کی بات کرتے ہیں، یہ کبھی مرنے کے بعد جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں، یہ کبھی جنت کی باتیں کرتے ہیں، یہ جہنم کی باتیں کرتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ساری باتیں سن کے کسی نے کہا یہ مجنون ہے۔ اب مجبوری ہے یہ جملہ استعمال کرنا، یہ مجنون ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ تو پھر یارو آپ کو اس نصیب ہو کہ اس وقت گستاخانہ اٹھنے والی ہر آواز کا جواب آپ دیتے ہیں۔ آپ اتنے خوش بخت ہیں کہ جواب آپ دیتے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب کوئی انگلی اٹھتی تھی تو جواب عرش سے آتا تھا۔ جب مجنون کہا گیا، اب وقت کی تنگی کی وجہ سے میں پھنس گیا ہوں، جب مجنون کہا گیا تو رب نے جواب میں ارشاد فرمایا، نون، یہ انداز ہے پیار کا، یہ پیار کا انداز، نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی، اگر آپ نے توجہ دی تو لذت آئے گی، قسم ہے قلم کی اور اس کی لکھی ہوئی سطروں کی، نون، یہ خطاب ہے سرکار کا، جس کا کہا جاتا ہے پیارے۔ والدین اپنے بچوں کے مختلف نام رکھے، وہ بچوں سے تو پاک ہے نا، لیکن محبوب تو اس کا ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، لیکن حبیب تو اس کا ہے نا۔ بڑے لاڈ سے اس نے کہا نون، جب سرکار کی طبیعت پہ بوجھ آیا تو بڑے لاڈ سے آپ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی لکھی ہوئی سطر کی، آپ اپنی رب کی مہربانی سے مجنون نہیں ہیں، آپ اپنے رب کی مہربانی سے مجنون نہیں ہیں۔ آدمی نے محترم بات اتنی کافی تھی، یہ جملہ لاتمام نہیں تھا، مکمل تھا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اللہ کی مہربانی سے آپ مجنون نہیں ہیں، آپ عقل و دانش کی انتہا پر ہیں۔ آج کوئی چاند پر چلا جائے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کیا عقل پائی ہے، کیا دماغ پایا ہے، کیا بصیرت پائی ہے، کیا کمال پایا ہے ان کا کہ چاند پر چلا گیا ہے۔ اس کی عقل کا عالم کیا ہوگا جو عرش پہ جا بیٹھا ہے۔ اس نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے، پہلے چاند کو دو ٹکڑے کیا، پھر چاند ستاروں کو پیچھے چھوڑ کے آسمانوں کی بلندیوں کو چھو لیا۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، بات اتنی کافی تھی۔ یہ پہلے والقلم وما یسطرون، یہ کیوں فرمایا؟ اب بہت سی تفسیریں ہیں، ان کو چھوڑتے ہوئے حضرات قرآن کا جو فلسفہ قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو اگلی بات ہوتی ہے اس کے اس بات کے لیے اور اس میں زور پیدا کرنے کے لیے، اس کی تصدیق کے لیے یا اس کی نفی کے لیے اللہ قسم ارشاد فرماتا ہے۔ یہاں چونکہ سرکار کی ہجرت کی گئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون کہا گیا تھا، نعوذ باللہ، اب رب کائنات نے قلم کی اور سطروں کی قسم ارشاد فرمائی اور سرکار کو خطاب کر کے آپ کی پوری امت کو بتایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کبھی خاکے بنیں گے، کبھی تقریریں ہوں گی، کوئی اپنے جیسا کہے گا، کوئی کہے گا دیوار پیچھے کی خبر نہیں، لیکن کچھ وہ ہوں گے جو راتوں کی تاریکی میں لالٹین جلا کے بیٹھیں گے، اپنا قلم اٹھائیں گے اور لکھیں گے واہ کیا جد و کرم ہے چاہے بتا میرا۔ کبھی لکھیں گے مولا یصلی وسلم دائما ابدا، کبھی لکھیں گے نسیمہ جانب بطحا گزر کر۔ حضرات یہاں ایک بات میں کہے بغیر رہ نہیں سکوں گا، یہ جو کہکشاں یہاں موجود ہے، یہ اتنے قیمتی لوگ ہیں، یہ اتنے قابل احترام لوگ ہیں جنہیں ناخوان کہتے ہیں۔ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری موجودگی میں آپ کے منبر پر کوئی بیٹھا ہو کچھ پڑھنے کے لیے یا خطبہ دینے کے لیے، منبر پر کوئی بیٹھا ہو، سرکار بیٹھے ہوں، تشریف فرما ہوں، تو کوئی آپ کے منبر پر بیٹھا ہو، ہاں آپ بیٹھے ہوں
تو کبھی حسن بیٹھ جاتے ہیں کبھی حسین بیٹھ جاتے ہیں، بات اور ہے، وہ پروٹوکول ہی اور ہے، وہ مقام ہی اور ہے، درجہ ہی اور ہے۔ میں خطباء کی بات کر رہا ہوں، میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ ہم علماء ہیں تو کیا صحابہ علماء نہیں تھے؟ ہم خطباء ہیں تو کیا وہ خطیب نہیں تھے؟ ہم اگر نقطہ داں ہیں تو کیا وہ نقطہ داں نہیں تھے جنہوں نے براہ راست جناب محمد مصطفیٰ سے پڑھا؟ لیکن کم از کم میں نے اگر علماء نے کی پڑھا ہے تو رہنمائی فرمائیں، میں نے نہیں پڑھا کہ سرکار کی موجودگی میں کوئی سرکار کے ممبر پر بیٹھ کے کچھ سنانے کے لیے بیٹھا ہو۔ صرف حضور کا صلاحان ہے جو ممبر پر بیٹھا ہو مصطفیٰ کے حکم سے بیٹھا ہے۔ آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ نعرہ ہے حضرات، رب نے بتا دیا اے دنیا والو، یاد رکھنا سارے مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ کیوں کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں پیارے، آج انہوں نے تیرے اندر ایک نقص بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں ان قلموں کی اور ان سطروں کی قسم ارشاد فرما کے تیری عظمت بیان کرتا ہوں جو قیامت تک تیری نعتیں لکھتے بھی رہیں گے، سناتے بھی رہیں گے۔